اور اگر عورت ذات بیوی کے روپ میں ہے تو میرے آقا نے فرمایا جس کو اللہ پاک نے اس دنیا میں کھلا گھر، تیز سواری اور نیک بیوی دے دی، میرے آقا نے فرمایا وہ ایسے سمجھے اللہ کی ساری نعمتوں کا ذکر ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اس دنیا میں تین بہت بڑی نعمتیں ہیں کہ کھلا گھر، تیز سواری اور نیک بیوی۔ اور اگر یہ عورت ذات ماں کے روپ میں ہے تو پھر تو ایک حدیث نہیں، ذخیرہ احادیث بھرا پڑا ہے جن میں معنوی اعتبار سے یہ الفاظ صادق آتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے وہ آقا کے غلام جنہوں نے 4 بار حضور سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جانا چاہتا ہوں، اجازت دیں۔ حالانکہ حضور کے زمانے کا جہاد میرے آقا علیہ السلام کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ کتنا اعلیٰ تھا، اب جو جہاد پر جاتا اگر وہاں قتل ہو جاتا، شہید کہلاتا، واپس آ جاتا، غازی بنتا، 4 بار حضور کے صحابی نے اجازت مانگی، سامنے سے آ کر میرے آقا نے فرمایا جا ماں کی خدمت کر۔ ان کے اندر شوق جہاد تھا، مجمع کو چیرتے ہوئے دائیں کندھے کی طرف میرے آقا نے فرمایا جا کر ماں کی خدمت کر۔ وہی صحابی رسول تیسری بار ادھر بائیں کندھے کی طرف سے میرے آقا نے فرمایا ماں کی خدمت کر۔ وہی صحابی رسول چوتھی بار پشت مبارک کے پیچھے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے۔ حضور نے فرمایا ماں زندہ ہے، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ زندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزم رجلہا، الزم رجلہا فسم الجنہ، جا اپنی ماں کے قدموں کو پکڑ لے، تیری تو وہی جنت ہے، تیری تو وہی جنت ہے۔ تو یہ ایک حدیث پاک نہیں اور کثیر حدیث پاک ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی خدمت کرنے والا دنیا و آخرت میں کبھی خیب و خاسر نہیں ہوتا، کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو جس وقت یہ پیارے رشتے والدہ اور والد دنیا میں ہونا تو پھر ان کی قدر ضرور کرنا۔ مجمع میں یقیناً ایسے احباب ہوں گے کہ جن کے مائی باپ زندہ ہے یا ان میں سے ایک زندہ ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے مائی باپ کے چہروں کو خوش ہو کر مسکرا کر دیکھ لیا، میرے آقا نے فرمایا اس کو حج مقبول کا ثواب مل گیا۔ دیکھیے حج مقبول، حج پر 5 لاکھ روپیہ خرچ آتا ہے پاکستان میں، اور گھر سے 40 دن دور رہنا، پھر بھی واپسی پر پتہ نہیں کہ حج قبول ہے کہ نہیں، لیکن ایک رحمت کہ اللہ پاک کی رحمت سے امید یہی ہے کہ حج قبول ہو جائے گا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حدیث نبوی ہے کہ جو اپنے مائی باپ کے چہروں کو مسکرا کر دیکھ لے گا اس کو حج مقبول کا ثواب مل جائے گا، حج بھی اور قبول بھی۔ اور میرے آقا نے فرمایا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ 2 بار مسکرا کر دیکھ لے مائی باپ کے چہروں کو، سرکار نے فرمایا اس کو 2 حج مقبول کا ثواب۔ آقا کے صحابی اٹھ کر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 3 بار دیکھ لے، سرکار نے فرمایا 3 حج مقبول کا ثواب۔ ذرا غور کرنا، دنیا میں کوئی بھی کام ہے نا، یا بندے کی بدن کی طاقت خرچ ہوتی ہے یا پیسہ خرچ ہوتا ہے، دنیا کے سارے کاموں کو سوچ لیا جائے، یا بندے کی بدن کی طاقت لگتی ہے یا پیسہ لگتا ہے، مسکرانا وہ کام ہے کہ نہ پیسہ لگتا ہے، نہ طاقت لگتی ہے، نہ کوئی وقت زیادہ لگتا ہے، واحد مسکرانا ایسا کام ہے۔ تو سرکار اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ جن کے سامنے مسکرانے سے اتنا اجر ملتا ہے تو جو ان کی خدمت کرے گا ان کو اللہ کتنا اجر عطا فرمائیں گے۔
جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا مائی باپ کے چہروں کو دیکھ کر 3 بار مسکرایا جائے تو 3 حج مقبول کا ثواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور پوچھنے کے لیے اٹھے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، اگر کوئی بندہ اپنی والدہ یا والد کے چہرے کو دن اور رات میں 100 بار بھی دیکھ کر مسکرائے گا، اللہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ اتنا ثواب آئے گا کہاں سے؟ یاد رکھیے خزانے خدا کے ہیں، تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ہیں۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، میرے آقا نے فرمایا میرا رب مجھے دیتا جاتا ہے، میں تقسیم کرتا جاتا ہوں۔ وہ خزانے علم کے ہوں، وہ خزانے شفا کے ہوں، وہ خزانے ثواب کے ہوں، وہ خزانے نیکیوں کے ہوں، وہ خزانے فضائل و برکات کے ہوں، خدا کے خزانے ہیں اور لٹانے والے مصطفیٰ ہیں۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، تو اللہ پاک اجر و ثواب مرتب فرماتا جا رہا ہے، میرے آقا تقسیم فرماتے جا رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے مائی باپ کے چہروں کو 100 بار بھی مسکرا کر دیکھا، اللہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ میں نے جو ہے نا حدیث پاک ان کے لیے پڑھی ہے کہ جن کے ابھی تک مائی باپ زندہ و حیات ہیں، دونوں یا ایک، ان کی خدمت بھی کریں، ادب و احترام بھی کریں، پیار بھی کریں، حسن سلوک سے رہا کریں۔ کسی نے پوچھا کہ حسن سلوک کیا ہے تو آگے سے صاحب معرفت نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ حسن سلوک یہ ہے کہ تیرے مائی باپ کو جس چیز کی ضرورت ہو، ان کے بولنے کے بغیر، ان کے کہنے کے بغیر، ان کے مانگنے کے بغیر وہ چیز ان کے سامنے موجود ہو۔ یہ حسن سلوک ہے کہ مائی باپ کو بڑھاپے میں یا عمر کے کسی حصے میں جس چیز کی ضرورت محسوس ہو تو ان کے مانگنے کے بغیر، ان کے کہنے کے بغیر، ان کے سوال کرنے کے بغیر وہ چیز ان کے سامنے حاضر ہو جائے، یہ حسن سلوک ہے۔ اور جس وقت والدہ یا والد دونوں یا ایک دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے لیے 3 کام۔ پہلا، اپنے مائی باپ کو اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھنا۔ دعا کا موقع اجتماعی ہو، انفرادی، یہ آج کا موقع 40ویں کا موقع اجتماعی ہے، یا اس سے پہلے جتنے دن گزر گئے ہیں 20واں 10واں جمعرات 7واں، یہ سارے اجتماعی مواقع ہیں۔ لیکن کبھی بھی مائی باپ کو اجتماعی موقع پر دعا مانگ کر یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے مائی باپ کے سارے حق ادا کر دیے، نہیں، اپنی ہر نماز کے بعد مائی باپ کے لیے دعا کیا کریں، سونے سے پہلے مائی باپ کے لیے دعا کریں، انفراداً تنہائی میں بیٹھ کر مائی باپ کے لیے دعا کیا کریں، اور اللہ پاک کے حضور ہاتھ اٹھا کر کہا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر ایسے رحم کر جیسے بچپنے میں انہوں نے میرے ساتھ پیار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ۔ اور اولاد ایک چھوٹا سا جملہ بولتے دعا کا، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ اولاد ایک چھوٹا سا دعا کا جملہ بولتی ہے، لیکن اللہ پاک مائی باپ کے درجے قبروں میں اور بلند فرما دیتا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جس دن ابتدا میں قبر میں رکھے جاتے ہیں، پہلے دن ان کا مقام مرتبہ وہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کا مقام مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث پاک اندر آتا ہے ملائکہ سوال کرتے ہیں، اور ایک میں آتا ہے کہ اہل قبور سوال کرتے ہیں کہ اے فلاں ابن فلاں، جس دن تو ہمارے جہان میں آیا تھا تیرا یہ مرتبہ نہیں تھا،
تو نے کون سا عمل کیا ہے کہ تیرا مقام بلند ہو گیا ہے؟ وہ جواب دے گا میں نے قبر میں آ کے خود کوئی عمل نہیں کیا، میرے وارثوں نے جو دعا کے تحفے بھیجے تھے اللہ پاک نے میرے درجے بلند کر دیے۔ تو مائی باپ کو دعا میں کبھی بھلانا نہیں چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دیکھیے مائی باپ وہ ہیں کہ جنہوں نے اولاد کو کبھی بھلایا نہیں۔ بیٹا تو ایسے اپنے گھر سے باہر نکل جاتا ہے نا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جاب کے لیے، نوکری کے لیے، کام کے لیے، لیکن کیا پتا پیچھے مائی باپ دامن پھیلا کر اللہ پاک کے حضور سے کیا کیا مانگ رہے ہیں، رزق مانگ رہے ہیں، حفاظت مانگ رہے ہیں، عافیت مانگ رہے ہیں، برکتیں مانگ رہے ہیں، وہ اولاد کے لیے کیا مانگ رہے ہیں۔ اور اس لیے شاعر کہتا ہے نہ جانے دعاؤں میں کون یاد رکھتا ہے، نہ جانے دعاؤں میں کون یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ بندہ تو خود غرق ہونے کی کوشش کتنی دفعہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، بار بار یوں سمجھیے کہ سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے، لیکن اگر سمندر کی لہریں بھی کنارے کی طرف نکال دیں تو سمجھ لینا پیچھے مائی باپ کی دعاؤں کا اثر موجود ہے کہ نہ جانے دعاؤں میں کون یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ تو اپنے مائی باپ کو اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور یہ دعا بار بار پڑھنی چاہیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے علاوہ اور بھی حدیث پاک کے اندر آتی دعائیں، یا ویسے بھی آپ اردو کے اندر، پنجابی کے اندر، کسی زبان میں بھی دعا مانگے، رب تعالیٰ ساری دعاؤں کو سنتا بھی ہے، اللہ پاک قبول بھی ہے۔ تو اپنے مائی باپ کے لیے ایک کام کہ ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ دوسرا کام کہ قبرستان قریب ہو، رستے میں ہو، تو کوشش کیا کریں کہ جمعۃ المبارک کے دن اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کیا کریں، کوشش کیا کریں۔ اگر روزانہ جا سکیں تو بہت ہی اعلیٰ، لیکن اگر روزانہ نہ بھی جا سکیں تو کوشش کیا کریں کہ اپنے مائی باپ کی قبروں پر جمعۃ المبارک کے دن ضرور جایا کریں، تھوڑی دیر بیٹھا کریں، اس لیے کہ وہاں قبرستان میں جانا یہ آخرت کی یاد بھی دلاتا ہے، والدین کے لیے دعا کا ذریعہ بھی ہے۔ اور جس وقت بندہ وہاں پر الفاتحہ شریف، سورۃ اخلاص یا پھر درود پاک یا کلمات طیبات وہاں پڑھتا ہے، اس پڑھنے کی وجہ سے اس قبر والے کو تو فائدہ ہوگا، والدہ اور والد کو تو فائدہ ہوگا، لیکن ان کلمات کی وجہ سے پورے قبرستان والوں پر اللہ پاک مہربان ہو جائے گا۔ بلکہ حدیث پاک تو یہاں تک کہتی ہے کہ اگر سبز ٹہنی قبر پر لگا دی جائے تو وہ سبز ٹہنی جب تک سبز رہتی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے، جب تک وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے تو صاحب قبر اگر تنگی میں ہو اللہ پاک اس کی تنگی کو دور فرماتے ہیں۔ جب ایک سبز ٹہنی، ایک سبز شاخ کی تسبیح کی وجہ سے اللہ پاک قبر والے پر اتنا مہربان ہو جاتے ہیں، تو جب اپنا بیٹا اور بیٹی قبر پر جا کر دعا کریں گے اللہ پاک کتنے مہربان ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ایک کام والدین کے لیے دعا، دوسرا کام کہ ان کی قبر کی جا کر زیارت، تیسرا کام اللہ پاک نے جتنی ہمت و توفیق دی ہو، کیونکہ اللہ پاک حجم اور مقدار کو نہیں دیکھتے، وہ نیت اور اخلاص کو دیکھتے ہیں۔
جتنی اللہ پاک نے ہمت دی ہو اپنے والدین کی نیت کر کے کسی کو کھانا کھلا دے یا پانی پلا دے یا کپڑے پہنا دے یا کسی حاجت مند کی حاجت پوری کر دے. وقت مختصر ہے ورنہ میں سارے حوالے دیتا حدیث پاک کے کہ حدیث پاک بتاتی ہیں کہ والدین کی نیت کر کے جو کسی کو کھلایا جائے گا اس کا اجر و ثواب بھی ان کو قبروں میں ملے گا, جو کسی کو پلایا جائے گا اس کا اجر و ثواب بھی قبروں میں ملے گا ان کو, اور جو صدقہ خیرات کریں گے ہم کسی کی حاجت پوری کریں گے اللہ پاک اس وجہ سے بھی ان کے اوپر مہربان ہو جائے گا. تو یہ آج کی محفل پاک میں جن احباب کے مائی باپ دونوں یا ایک یہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں وہ ان باتوں کو اپنی دل کی تختی پر لکھ لیں کہ اپنے مائی باپ کے رخصت ہو جانے کے بعد ان کو اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں. دعا اجتماعی اور انفرادی دونوں دعا. دوسرا کام کہ اپنے والدین کی جا کر قبروں کی زیارت ضرور کیا کریں, ضرور بیٹھا کریں تھوڑی دیر. اور تیسرا کام کہ اللہ پاک نے جتنی ہمت و توفیق دی ہو اپنے والدین کی نیت کر کے کسی کو کھلا دیں, پلا دیں, پہنا دیں یا کسی حاجت مند کی حاجت پوری کر دیں. یہ کام کیا کریں, اس وجہ سے بھی اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائیں گے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مستری محمد جاوید صاحب کی اہلیہ محترمہ اور ہمارے سنگھ کے والدہ ماجدہ کے اللہ پاک درجات مزید بلند فرمائیں اور ان کی قبر کو مزید روشن و منور فرمائیں, آخرت کی منزلیں آسان فرمائیں, روز معاشر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے کھڑے ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.